بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فن اینڈ موٹیویشنل چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ بات ہے اس اندھیرے کی جو چھپ کر وار کرتا ہے۔ یہ بات ہے اس وقت کی جب مدینہ میں ایک خاموش سا سناٹا چھا گیا تھا۔ ایک ایسا وار جو تلوار سے نہیں بلکہ ایک کالے جادو سے کیا گیا تھا۔ مدینہ کے یہودی اور منافق اسلام کی بڑھتی ہوئی روشنی سے بہت زیادہ خوفزدہ تھے۔ وہ جانتے تھے میدان جنگ میں وہ انہیں ہرا نہیں سکتے، تو انہوں نے ایک بہت ہی گھناؤنا راستہ چنا۔ لبین ابن عاصم جو ایک ماہر جادوگر تھا، اس جادوگر کو یہ کام سونپا گیا۔ مقصد صرف ایک تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندر سے توڑ کے رکھ دینا۔ اس جادوگر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بالوں کو حاصل کر لیا، ایک کنگھی کے دانے لیے اور ایک تاند پر 11 گرہیں لگائی۔ ہر گرہ پر جادو پھونکا گیا اور اسے ایک کھجور کے نرم گچھے میں رکھ کر مدینہ کے ایک پرانے کنویں بحری ذروان کے نیچے ایک بھاری پتھر کے تلے اس کو دبا دیا گیا۔ پھر جادو کا اثر شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بھاری رہنے لگی، ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ سوچتے کہ آپ نے یہ کام کر لیا ہے، جبکہ وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ یہ ایک انتہائی تکلیف دہ وقت تھا۔ دشمن خوش تھے کہ ان کا وار کامیاب ہونے لگا ہے۔ مکہ اور مدینہ کے منافق تانے کسنے لگے کہ اب آپ کا سفر ختم ہونے والا ہے۔ وہ ہنسنے لگے، لیکن وہ منافق بھول گئے تھے کہ آپ کا رب کون ہے۔ جب زمین کے سارے دروازے بند نظر آئیں تو پھر آسمان کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی مدد کے لیے 2 فرشتوں یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ ایک رات آپ خواب کی حالت میں تھے کہ 2 فرشتے انسانی شکل میں آپ کے خواب میں آئے۔ انہوں نے آپس میں بات کی اور بتایا کہ آپ کے اوپر لبیت نے جادو کیا ہوا ہے، اور وہ جادو ایک ذروان کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا ہوا ہے۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار چند صحابہ کو اپنے ساتھ لیا اور سیدھا بحر ذروان یعنی ذروان کے کنویں کے لیے نکل پڑے۔ بھائی، انہیں کیا ہوا ہے؟ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ جادو؟ لیکن یہ جادو کس چیز پر کیا گیا ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں پر جادو کیا گیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ہمراہ اس کنویں کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، اس پتھر کو ہٹایا جائے۔ پھر اس پتھر کو ہٹایا گیا تو دیکھا گیا کہ وہاں سے وہی چیزیں برآمد ہوئی جو خواب میں فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی تھی۔ آپ کے مبارک بال اور کنگھی کے دندانے جن میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھی۔ تب اللہ کے نبی نے سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھنا شروع کر دی۔ ان دونوں سورتوں کو ملا کر ٹھیک 11 آیتیں بنتی ہیں۔ جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے گئے، ویسے ویسے ایک ایک گرہ کو کھولا جاتا رہا، اور 11 آیات پورے ہونے پر جب آخری گرہ کھولی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا محسوس کیا کہ جیسے کسی بڑی قید سے آزاد ہو گئے ہیں۔ ایک اہم بات، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صورتیں اس ٹائم اس وقت اس واقعے کے اوپر نازل ہوئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق ہجرت سے پہلے ہی مکہ میں نازل ہو چکی تھی۔ اس وقت صرف انہیں بطور شفا پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ چلیے آئیں اس سورت کو سمجھتے ہیں سینیمیٹک انداز میں۔
بالکل آسان طریقے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اللہ نے اس عظیم سورت کا آغاز کیسے کیا؟ قل اعوذ برب الفلق. کہو کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں. سوچنے کی بات ہے، اللہ نے خود کو رب الفلق یعنی صبح کا رب کیوں کہا؟ فل کا مطلب ہے چیر کر نکلنا. جب رات کا گہنا اندھیرا ہر طرف چھا جاتا ہے، ہر طرف ڈارکنس آ جاتی ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے، تو اللہ صبح کی روشنی سے اس اندھیرے کا سینہ چیر کر روشنی نکالتا ہے. یہ چیز ہمیں بہت بڑی امید دلاتی ہے کہ رات کے بعد روشنی ہے. ہماری زندگیوں میں چاہے جادو کا اندھیرا ہو، ڈپریشن کا اندھیرا ہو یا دشمنوں کی سازشوں کا اندھیرا ہو، وہ رب جو رات کے اندھیرے سے سینہ چیر کر صبح کی روشنی نکال سکتا ہے، وہ تمہاری زندگی کے اندھیروں سے بھی سینہ چیر کر روشنی نکال سکتا ہے. مت بھولو وہ رب ہے. اگلی آیت، من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی ہے. یہ ایک ماسٹر سٹاک ہے. دنیا میں کتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ ذلیل جانور ہو، ظالم انسان ہو، بیماریاں ہوں یا کوئی بھی اندیکھی آفت. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا جادو اثر نہ کرے؟ میں نے سب کچھ کیا پھر بھی ناکام. جواب دو. اللہ ہمیں ایک ہی جملے میں ان سب سے پناہ مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہے. وہ خالق ہے، وہ رحمان ہے، اور مخلوق کی کوئی بھی برائی اس کے حکم کے بنا تم تک نہیں پہنچ سکتی. تیسری آیت، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے. رات کا وقت آرام کے لیے ہوتا ہے، لیکن دنیا کے سب سے خوفناک گناہ، چوری، قتل، جادو اور بری طاقتوں کا اثر رات کے اندھیرے میں ہی سب سے زیادہ ہوتا ہے. یہاں تک کہ انسان کے ذہن میں سب سے زیادہ خوف اور ڈپریشن کے خیالات بھی رات کے اندھیرے میں ہی آتے ہیں. اللہ ہمیں اس چھا جانے والے خوف کے اندھیرے سے ہی پناہ دے رہا ہے. آیت نمبر 4، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گہروں میں پھونک مارنے والی برائیوں سے. یہ سیدھا اشارہ ہے کالے جادو اور نظر بد کی طرف. وہ لوگ جو چھپ کر آپ کا نقصان چاہتے ہیں، جو لوگ آپ کے رشتوں میں، آپ کے کاروبار میں اندیکھی گرے لگا دیتے ہیں، حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں. وہ جادو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا گیا، اللہ نے بتا دیا کہ میری پناہ میں آ جاؤ. اللہ نے بتایا کہ دنیا کا کوئی جادو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تم بس میری پناہ میں آ جاؤ. اور آخری آیت، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے. حسد یعنی جلن. یہ وہ آگ ہے جو سب سے پہلے اسے خود جلاتی ہے، جس کے سینے میں یہ پیدا ہوتی ہے. یہ ابلیس کا پہلا گناہ تھا جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کی تھی. ایک حسد کرنے والا کیا چاہتا ہے کہ جو نعمت آپ کے پاس ہے وہ اس سے چھین جائے، اور اسی حسد سے نکلتی ہے نظر بد جو انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے. اب سب سے اہم سوال، 1400 سال پرانی سورت کا میری اور آپ کی زندگی سے کیا تعلق؟ شاید آپ پر کوئی لبین بن عاصم کنویں میں بیٹھ کر جادو نہ کر رہا ہو، لیکن آج کا جادو کیا ہے؟
آج ہم سوشل میڈیا کے دور پر جی رہے ہیں۔ ہر انسان اپنی زندگی کے بہترین پل، اپنی کامیابیاں، اپنی خوشیاں، اپنی مہنگی گاڑیاں اور بہترین کھانے انسٹاگرام، فیس بک، ٹک ٹاک ان سب پر ڈال رہا ہے، اور پیچھے بیٹھے ہزاروں لوگ اسے دیکھ رہے ہیں۔ ضروری تو نہیں آپ کے ویورشپ میں ہر دیکھنے والا آپ کو دعا دے رہا ہو، حسد بھی تو کر سکتا ہے۔ آج کل جو ہماری زندگیوں میں اچانک ڈپریشن آ جاتا ہے، کاروبار اچانک ٹھپ ہو جاتا ہے، یا جاب چلی جاتی ہے، یا ہنستے کھیلتے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، یہ آج کے دور کا حسد اور نظر بد ہے۔ ہماری بھی زندگیوں میں سوشل میڈیا کے ذریعے اندیکھی گریے لگائی جا رہی ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ پاک نے ان دو صورتوں کے ذریعے آج کے ڈیجیٹل حسد اور طوفان کا ذریعہ بتا دیا ہے۔ کیسے ان آیتوں کو پڑھ کر ہم مشکل اور ڈپریشن سے نکل سکتے ہیں۔ پہلا، ہر حال میں اللہ سے امید رکھو کہ اللہ رب الفلق ہے۔ وہ تمہاری زندگی کے مشکل اندھیروں سے آسانی کی روشنی ضرور نکالے گا۔ تمہاری زندگی میں اندھیرا ختم ہوگا، صبح ضرور ہوگی، بے شک اندھیرے کے بعد روشنی ہے۔ دوسرا، اپنی خوشیوں کو، اپنی نعمتوں کو ہر کسی کے سامنے مت دکھاؤ۔ نظر بد اینڈ حسد ایک حقیقت ہے۔ تیسرا، ہر دن صبح شام سورۃ الفلق اینڈ سورۃ الناس پڑھ کر اپنے اوپر اور اپنے بچوں اور فیملی پر پھونک لیا کرو۔ یہ اللہ کی دی ہوئی اینٹی وائرس اینٹی بائیوٹک ہے، جسے دنیا کا کوئی بھی ہیکر یا جادوگر یا حسد یا نظر بد یا حسرت نہیں توڑ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات ان دو صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں مبارک کو پھونکتے اور پورے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کنویں کے جادو سے محفوظ فرمایا، اسی طرح اگر ہم ان صورتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو اللہ ہمیں ہر انسان، ہر جن سے، ہر چھپے ہوئے وار سے، حسد کرنے والوں سے محفوظ رکھے گا۔ قرآن کریم صرف تعویذ بنا کر گلے میں لٹکانے والی چیز نہیں ہے، بلکہ اسے سمجھ کر اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ ہم سب کا مشن یہی ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کریم کے پیغام کو اتنا آسان اور مزیدار بنا دیں کہ ہماری آنے والی نسلیں اسے فخر سے پڑھیں اور سمجھیں اور پراؤڈ فیل کریں۔ کیا آپ نے آج سورۃ الفلق پڑھی؟ اگلی ویڈیو میں ہم پھر حاضر ہوں گے۔ اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ کے دل کو بھا گئی ہو، برائے کرم یہ ویڈیو اپنے دوستوں، اپنے خاندان، اپنے رشتہ داروں کو شیئر کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور اسی طرح ہم آپ سب کو ہسٹوریکل باتیں بتاتے رہیں۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔